السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 یعنی 25 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم کہ ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب بھی، رزقوا کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقا رزق، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ ہے جو کہ، رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، واتوا اور حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بہ اس سے، متشابہا ملتا جلتا، ولہم اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب متشابہ مثانیہ، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کے الفاظ ہیں، اس میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل بھی مذکور ہو، مثلا ایمان کے ساتھ کفر اور جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہو۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ یہاں ایمان پر عمل صالح کے عطف کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں۔ اگر عطف ہی کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا جائے تو سورہ عصر کی آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں مذکور چاروں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ماننا پڑیں گی۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جیسا کہ سورہ کہف کی آخری آیت اور سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کا فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ مسلم القضیہ باب نقض الاحکام، حدیث نمبر 1618۔ انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہیں۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرۃ، پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ ہم فیہا خالدون، یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مطہرۃ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، ایک حرف کے اضافے کی وجہ سے نہایت پاک صاف ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی وہ ہر قسم کے ظاہری علائشوں مثلا پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ سے، اور باطنی علائشوں مثلا جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے پاک ہوں گے۔ متشابہاً یعنی دنیا کے پھلوں کی ہم صورت ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت صرف نام یا شکل میں ہوگی، ورنہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔